کر دوائیں محبت دیتے ہیں پیغام صحت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیغام ٹیلی ویژن کے پروگرام پیغام صحت کے ساتھ اپنا میزبان ندیم الرحمان پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، انسان اپنی ارتقاء کے لیے بہت ساری کوششوں میں مصروف ہے۔ دن بدن وہ اپنی آسائش کے لیے بہت ساری کوششیں کر رہا ہے، اور یقیناً کرنی بھی چاہیے، کیونکہ جنت میں رہنے کی وجہ سے انسان ان آسائشوں کا عادی ہو چکا، اور جب اس کو جنت سے نکال دیا گیا تو وہاں پر نکالنے کے بعد اس نے اپنی انہی آسائشوں کے حصول کے لیے کوششیں جاری و ساری رہیں اس کی۔ اس کے ساتھ ساتھ جب انسان زمین پر آنے کے بعد پہلی دفعہ بیمار ہوا تو صحت یابی کے لیے بھی اس کی کوششیں جاری ہوئیں۔ بہت ساری ایسی ادویات ہیں جو کہ ایکسیڈنٹلی پروو ہوئیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو خود اس نے طبع آزمائی کرنے کے بعد ان کو اپنے لیے بہترین قرار پایا۔ اسی طرح ٹریڈیشنل میڈیسن جو ہیں ان کا وجود ہونا شروع ہوا، اور آہستہ آہستہ ترقی کے منازل طے کرتے ہوا علاج آج مختلف صورتوں میں ہمارے پاس یہاں پر موجود ہے۔ 3 بڑے طریقہ ہائے علاج اس وقت پوری دنیا میں رائج ہیں: ایلوپیتھک سسٹم آف میڈیسن اور ہومیوپیتھک سسٹم آف میڈیسن، اور اس کے ساتھ ساتھ طب یونانی کے حوالے سے بھی علاج ہمارے پاس یہاں پر موجود ہے۔ لیکن اگر ہم تاریخ پر نظر دوڑائیں تو سب سے پہلے ہمیں طب یونانی ہی نظر آتی ہے، اور وہاں پر اس سلسلے میں علاج ہمیں ملتا ہے۔ اس کی تاریخ بہت زیادہ پرانی ہے، اور بہت سارے اطباء بڑے مشہور و معروف ہوئے، جن میں ابو علی سینا کا بہت بڑا نام ہے۔ یقیناً ابو علی سینا کے لکھی ہوئی کتب اور اس کا کیا ہوا کام آج بھی مغربی اداروں میں پڑھایا اور سکھایا جاتا ہے۔ جراحت کے معاملے میں اگر ہو یا میڈیسن کی بات ہو تو وہاں پر مسلمان اطباء کا نام بہت بڑا ہے، اور یقیناً ان کا کام بھی بہت بڑا ہے۔ طب یونانی کی تاریخ کیا ہے، کب شروع ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں علاج کے مختلف قسم کے پیرائے کون کون سے ہیں، آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہمارے پہلے مہمان اس وقت موجود ہیں، ہمارے لیے قابل فخر اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج کی ہمارے اس پروگرام میں موجود ہیں جناب محترم حکیم محمد احمد سلیمی صاحب۔ آپ پریزیڈنٹ ہیں نیشنل کونسل فار طب کے، اور ان کو ہم پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور ان کے ساتھ ہمارے دوسرے مہمان موجود ہیں حکیم سعد محمود صاحب۔ آپ فاضل طب والجراحت ہیں، آپ پریکٹیشنر ہیں، اور گجرانوالہ میں بہترین طب کی پریکٹس کرتے ہیں۔ آپ دونوں حضرات کو پروگرام میں خوش آمدید۔ جی حکیم صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ آپ سے بڑے عرصے کے بعد ملاقات ہو رہی، اور مجھے دیکھ کے یقیناً بڑی خوشی بھی ہو رہی ہے کہ آپ کے ساتھ بہت سال پہلے اپروکسیمیٹلی تقریباً کوئی 10 سال کا عرصہ ہو چکا ہے جب ہم نے پروگرام کیے تھے، اور خوب سارے پروگرام کیے تھے ہم نے۔ تو اب آپ ماشاءاللہ ایک نئے روپ میں ہمارے سامنے تشریف لائے ہیں، یعنی کہ اس وقت آپ پریزیڈنٹ ہیں نیشنل کونسل فار طب کے۔ اس کے لیے تو چونکہ میری آپ سے وربلی ملاقات تو ابھی پہلی دفعہ ہوئی ہے، تو آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور سیکنڈلی حکیم صاحب، جو کام آپ اس وقت اپنی طب کے لیے کر رہے ہیں قابل تحسین ہے، یقیناً قابل تحسین ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ اپنی طب کے لیے اور بہت سارے کام کریں گے۔ سب سے پہلے آج کے پروگرام میں ہم چونکہ اس وقت ہماری گورنمنٹ بھی اس طرف بہت زیادہ توجہ دے رہی ہے کہ انہوں نے ایک نئی کونسل جو ہے وہ آلٹرنیٹیو ٹریڈیشنل اینڈ کمپلیمنٹری میڈیسن کے بارے میں تشکیل دی ہے، تو سب سے پہلے آپ ہمیں یہ بتائیں کہ طب کی تاریخ اور اس کا ارتقاء کیسے ہوا؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ سب سے پہلے تو ایک طویل عرصے کے بعد آپ سے ملاقات ہوئی، اور یہ اس پلیٹ فارم کا بھی شکریہ کہ آپ سے ہم دوبارہ مل بیٹھے۔ ابھی آپ نے تعارف میں اس کا جو طب کا اور نظام صحت کے حوالے سے ذکر کیا، ظاہر ہے حضرت آدم علیہ السلام کی جو جیسی آفرینش آدم سے لے کر ہی بیماری اور اس کے ساتھ صحت کا معاملہ چلتا رہا، اور ظاہر ہے کہ جہاں بیماری پیدا کی گئی ساتھ ہی صحت بھی، اس کے لیے بھی طریقے وضع کر دیے گئے۔ جہاں تک اس کو باقاعدہ ایک نظام کی بات ہے کہ جو صحت کا جو معاملہ ہے بطور نظام کے، یہ اس کا ذکر ملتا ہے 5 صدی قبل عیسوی، ٹھیک ہے، جہاں بکرات کا زمانہ ہے۔ صحیح۔ اور بکرات وہ پہلا طبیب ہے جس نے اس کو روایتی طریقوں سے نکال کر باقاعدہ ایک سسٹم کی شکل دی۔ بالکل ٹھیک۔ بکرات سے پہلے جو بھی طب کا نظام تھا وہ بعض مخصوص خاندانوں میں لوگوں تک محدود تھا، ٹھیک ہے، وہ اپنے خاندان سے باہر یہ طریقے نہیں وضع کرتے تھے۔ بکرات نے اس عمل کو رد کیا اور باقاعدہ کتابیں ترتیب دیں اور لکھی، اور باقاعدہ ایک نظام کے طور پر نظام صحت کو متعارف کرایا، اور اس کا چونکہ اس کا تعلق یونان سے تھا، اور اس لیے اس کو طب یونانی کے نام سے سسٹم آف میڈیسن ڈکلیئر کیا گیا۔ تو یوں آپ سمجھیں کہ یہ
قدیم ترین جو طریقہ علاج ہے وہ طب یونانی ہے، اور وہ اسی کی کڑی تھی جو حضرت آدم علیہ السلام کے فرینڈ کے ساتھ ہی کام شروع ہو گیا تھا. تو باقاعدہ جو اس کو کتابی شکل دی گئی یا باقاعدہ ایک سسٹم وہ بقراط نے کیا، اور اس کے بعد اس کو عروج جو ہے وہ مسلمان اطباء کرام، آپ نے ذکر کیا ابو علی سینا کا، زکریا رازی ہیں، ابن الحسم ہیں، ایسے بہت سارے جو نامور اطباء کرام ہیں، انہوں نے بڑی کنٹریبیوشن کی اس میں. اور خاص طور پر جو نبوی دور ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور ہے، اس وقت اس کو اور زیادہ عروج ملا ہے، اور بہت ساری چیزیں طب نبوی سے بھی رہنمائی ملتی ہے. پھر وہ ایک روایتی یونانی طب تھی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آ کر اور زیادہ عروج پکڑ گئی، اور پھر یہ معاملات آج جو ہم کر رہے ہیں اس کو یوں سے کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ جو اس پہ جو رنگ ہے، زیادہ جو اس میں معاملات ہیں، وہ مسلمان اطباء کرام کے اس میں شامل کیے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا حکیم صاحب، آپ لوگ جو کورس کرواتے ہیں اس میں ہم ذکر کرتے ہیں طب والجراحت کا. طب کا تو مطلب آتا ہے کہ ہم ایک میڈیسن کے ذریعے سے علاج کرتے ہیں. جراحت کے حوالے سے جو عام طور پر ویسے کنسیپٹ جراحت کا طب کے حوالے سے نہیں لیا جاتا، سرجری جسے ہم عام طور پہ کہتے ہیں، لیکن جراحت کا جو معاملہ ہے یہ بھی طب یونانی کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے، کیسے؟ طب یونانی ایک پورا پیکج آف سسٹم آف میڈیسن ہے. جی، یہ کوئی ایک چیز کا نام نہیں ہے. صحیح. جب ہم پورے سسٹم کی بات کرتے ہیں تو اس میں 4 طریقے بیان کیے جاتے ہیں. صحیح. علاج بالغذا، علاج بالدوا، علاج بالتدبیر، اور علاج بالید. جب علاج بالید کی بات کرتے ہیں تو علاج بالید کا انگریزی میں ترجمہ کریں گے سرجری، اور اردو میں کہیں گے جراحت. تو یہ طب یونانی کا باقاعدہ ایک حصہ ہے، اور اس میں سب سے پہلے الزہراوی نے اس پر بڑا کام کیا ہے. اس میں جو آج بھی جراحت میں ٹولز یوز ہو رہے ہیں، آج بھی اس دور میں بھی ترقی یافتہ، وہ اسی کی ایڈوانس صورت ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. تو وہ یہ طب یونانی کے طریقہ علاج کا ایک حصہ تھا. اب یہ ضرور ہے ہمارے ماہرین نے، بقراط نے جو عہد نامہ بقراط ترتیب دی ہے اس میں بھی ذکر کیا ہوا ہے جراحت کا. صحیح. اب یہ اس نے ایک جملہ لکھا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی پتھری کا مریض آتا ہے تو اس کو آپ خود ڈیل نہ کریں، اسے جراح کے پاس بھیجیں. تو گویا کہ اسپیشلائزیشن کی بات اس وقت بھی تھی. یہ 5 صدی قبل عیسوی کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ اس کا حصہ تھا. ظاہر ہے کہ یہ ایک باقاعدہ ایک سازش ہے، پوری ایک ہسٹری ہے کہ کس طرح یہ انگریز نے بر صغیر پاک و ہند میں حکومت کی 200 سال، اور اس میں جو بھی اسلامی علوم و فنون تھے اس کو کس طرح یہ نقصان پہنچایا. یہ اس کا ایک حصہ ہے کہ وہ ظاہر ہے اس نے گریجولی اس کے جو حصے تھے اس کو الگ الگ کر دیا. پھر یہ جراحت جو ہے وہ مخصوص ایک ایلوپیتھی کا حصہ بن کے رہ گئی. جی بالکل. اگرچہ یہ طب یونانی کا حصہ ہے، صرف حکومتی سرپرستی ہو تو یہ آج بھی اسی عروج پکڑ سکتے ہیں. بالکل. اچھا حکیم صاحب، آپ نے 4 طریقہ علاج جو ہے ان کا ذکر کیا ہے. علاج بالغذا کے بارے میں اب بہت زیادہ کام ہو رہا ہے، اور ڈیفینیٹلی بہت سارے مختلف قسم کے BS پروگرامز اور ڈاکٹر پروگرامز جو ہیں جن کو ہم فوڈ اینڈ نیوٹریشنسٹ کہتے ہیں، یہ بھی چل رہے ہیں. اس کے ساتھ علاج بالدوا کی بات آپ نے کہی ہے، تو علاج بالدوا یعنی حکمت کے حوالے سے بڑا پاپولر ہے اور بہت سارے لوگ اس کے ساتھ منسلک ہیں. تیسرا آپ نے علاج ذکر کیا ہے علاج بالتدبیر. دیٹ از ریجیمنٹل تھراپی. اچھا، میں اسی کے بارے میں آ رہا تھا. جراحت کا بھی ذکر ہو چکا، دوا کا بھی ہوا، اور غذا کے بارے میں اب عوام ہماری کافی حد تک بہت اویئر ہو چکی ہے. علاج بالتدبیر کے بارے میں آپ ہمیں بتائیے کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے. بہت اچھا سوال ہے. اور یہ میں 2021 میں پریزیڈنٹ نیشنل کونسل فار طب بنا، اس سے پہلے بھی کونسل کا میں حصہ رہا. تو یہ جب ہم بھی زمانہ طالب علمی میں تھے تو اس وقت یہ علاج بھی تدبیر بنیادی طور پر جو آپ بغیر دوا کے اور بغیر کوئی ٹول یوز کیا آپ علاج کر سکتے ہیں. صحیح. اچھا، وہ کیا ہیں؟ تقریباً ابو علی سینا نے 32 طریقے لکھے ہیں علاج بھی تدبیر کے. ٹھیک ہے. بعض جگہ پہ 36 کا ذکر بھی ملتا ہے. تو آپ ابو علی سینا، چونکہ ابو علی سینا کی القانون فی طب ہے، یا جو اس کی جو شفا ہے، وہ یورپ کی میڈیکل یونیورسٹیوں میں بھی تقریباً 200 سال پڑھائی جاتی رہی ہے. آج بھی وہ اس کا حصہ ہے. ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ اس میں اس نے 32 طریقے لکھے ہیں، جس میں ہجامہ ایک طریقہ ہے. صحیح. ٹھیک ہے. جس میں فسد ایک طریقہ ہے، جسے وینی سیکشن کہتے ہیں. دنیا میں وینی سیکشن یوز ہوتی ہے. جس میں لیچ تھراپی ہے، جس میں دلک ہے، مالش، مساج، جس میں واٹر بات ہے، جو ترک حمام آج بھی ذکر ملتا ہے. اور اس طرح بہت ساری چیزیں. آپ جو چھینکے لانے کے لیے دوائی طریقہ استعمال کیا جاتا تھا کہ بہت ساری چیزیں جو آپ کا یہ مواد رکا ہوا ہے اس کو نکالنا ہے، تو چھینکے لانے کے لیے بھی
تدبیر کی جاتی تھی. تدبیر کی جاتی, ٹھیک ہے نا, مطلب اس طرح کہہ لانا. ہاں آپ بعض اوقات یہ آج جو آپ کا معدہ صاف کرنے کے لیے آپ کو وہ ٹیوب ڈال کے کہیں جاتے ہیں, تو اس کے بغیر ٹیوب ڈالے کس طرح کہہ لا کے معدہ صاف کر سکتے ہیں. صحیح. یہ سارے طریقے علاج بھی تدبیر کا حصہ ہیں. واہ واہ واہ. اچھا, آپ کی گفتگو کے دوران مجھے فوراً سے یاد آیا کہ ہمارے گھر کے سامنے ایک حکیم صاحب ہوا کرتے تھے. پریکٹس وہ کہیں اور کرتے تھے, لیکن ہر جمعرات کو وہ اپنے گھر میں آ کے, اپنے محلے میں آ کے, ان کا ہوتا تھا کہ وہ یہاں پر پیشنٹ دیکھتے ہیں, تو پورے پاکستان سے لوگ ان کے پاس آتے تھے. تو کیا ہم لوگ دیکھتے تھے کہ وہاں پر لوگ باہر نالیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ وامٹ پہ وامٹ کیے جا رہے ہیں. تو اس وقت ہم لوگ بڑا ہنستے تھے کہ یار یہ کیا مطلب, آتے ہی ہر کسی کو ایسی دوا دے دیتے ہیں جس سے پیشنٹ جو ہے نا وہ وامٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. لیکن آپ کی اس بات سے مجھے فوراً خیال آیا کہ مطلب وہ علاج بالتدبیر جو ہے وہ چل رہا تھا. اس میں سب یہ جو ہمارے یہاں ایک اصطلاح یوز ہوتی ہے استفراغ. استفراغ بیسیکلی آپ ماشاءاللہ خود اسی شعبے سے متعلق ہیں, تو جو بھی ہم چیز کھاتے ہیں, ٹھیک ہے, میٹابولزم اور کیٹابولزم کا معاملہ چل رہا ہے اوبیسلی. اچھا, جو چیز کھاتے ہیں غذا صحت کا حصہ بن جاتی ہے, جو ویسٹیج ہوتا ہے وہ باڈی سے نکلنا چاہیے. صحیح. اگر وہ باڈی سے نہیں نکلتا تو بیماریوں کا, ہماری طب یہ کہتی ہے بیماریوں کا سبب بنتی ہے. صحیح. وہ جو ویسٹیج ہے, وہ جو ایکسٹرا یا ویسٹیج یا ٹاکسک مٹیریل باڈی میں رک گیا ہے, اس کو نکالنے کے عمل کو استفراغ کہتے ہیں. صحیح. استفراغ کے لیے دوا بھی یوز ہوتی ہے, ریجیمنٹل تھراپی علاج بھی تدبیر کیا جاتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں, اور یہ استفراغ کا عمل کسی زمانے میں سال میں 2 دفعہ لوگ کیا کرتے تھے. بالکل صحیح. کہ وہ کبھی اسہال کے ذریعے, پسینہ بھی ایک استفراغ کا ایک حصہ ہے, قے بھی ایک استفراغ کا ایک حصہ ہے. تو یہ بہت ہی ضروری چیز ہے ڈی ٹاکسیفیکیشن. بالکل, ڈی ٹاکسیفیکیشن کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. میرے ذہن میں بڑے سوالات آ رہے ہیں, لیکن وقت اتنی تیزی کے ساتھ گزرا کہ ہمیں احساس ہی نہیں ہوا کہ ہم نے اب اس وقت جانا ہے بریک پر. تو معزز خواتین و حضرات, آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے اس پروگرام کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہے صوفی سوپ بنانے والے صوفی سوپ اینڈ کیمیکل انڈسٹریز کا. یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک, حاضر ہوتے ہیں اس بریک کے بعد. لے کر دوائیں محبت دیتے ہیں پیغام صحت, لے کر دوائیں محبت دیتے ہیں پیغام صحت. ویلکم بیک معزز خواتین و حضرات. بریک پر جانے سے پہلے حکیم محمد احمد سلیمی صاحب سے بڑی ہی زبردست قسم کی گفتگو جاری ساری تھی. ہمارے دوسرے مہمان ہماری شکل دیکھ رہے تھے اور وہ سوچ یہ رہے ہوں گے کہ کیا بات ہے ان کی, اگر آپس میں گاڑی چل رہی ہے تو میں کہاں پر ہوں. تو آئیے ان سے ذرا تھوڑی سی مزید گفتگو کرتے ہیں. اور حکیم صاحب, بڑی معذرت کے ساتھ, اصل میں دلچسپ گفتگو تھی تو اس لیے آپ کی طرف میں متوجہ نہیں ہو سکا. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ جب ہم طب کے علاج کی طرف چاہتے ہیں تو علاج کا طریقہ کار کیا ہے, کہ مطلب ہم کن بنیادوں پر اس علاج کو کرتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے مجھے پروگرام میں بلایا. علاج کے طریقہ کار میں سب سے بیسک چیز ہے تشخیص. جی. جب ہمارے پاس مریض آتا ہے نا, تو سب سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس مریض کو مرض کیا ہے. صحیح. عام روٹین میں سوچا یہ جاتا ہے کہ مریض ہمارے پاس آیا, یہ نسخہ دے دو, وہ نسخہ دے دو. جبکہ طبیب وہ ہے جو مریض پاس بیٹھا ہے, اس کو پتہ ہونا چاہیے اس کی جو ہے نا مرض کیا ہے. اس تشخیص کے لیے اس کے لیے 2-3 طریقے ہیں. پہلا طریقہ ہے نبض, دوسرا طریقہ ہے علامتیں, تیسرا طریقہ ہے ہسٹری, چوتھا اب طریقہ چونکہ لیٹسٹ طب آ گئی ہے تو اس میں رپورٹس امپورٹنٹ ہیں جو ہے نا. تو ان چاروں طریقوں سے فائدہ اٹھا کے انسان اس مریض کو دیکھ سکتا ہے کہ اس کا پرابلم کیا ہے. اگر مریض کی تشخیص اچھی ہو جائے تو مریض جو ہے نا الحمدللہ بہت جلدی, بلکہ بہت خرچے میں, تھوڑے سے پیسوں میں اس کا علاج ہو سکتا ہے. اگر طبیب علاج میں اس کے تشخیص میں فرق ہو جائے تو وہ جو ہے نا مریض کو بے شک لاکھ روپے کی بھی دوائی بنا دینا تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. صحیح. اس لیے بیسک جو چیز ہے نا اس کی تشخیص ہے. مریض کے طریقہ علاج میں سب سے پہلے امپورٹنٹ جو ہے نا اس کی تشخیص ہے. صحیح. صحیح. بالکل حکیم صاحب, آپ کی جو بات ہے اس بات سے میں 100% اتفاق کرتا ہوں کہ تشخیص یعنی ڈائگنوسس جو ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ کسی بھی کامیاب علاج کے پیچھے سب سے بہترین عمل جو ہے وہ بہترین اور درست تشخیص ہے کہ مرض
کی نوعیت کیا ہے, کہاں سے شروع ہوا, اور اس کا فردر اپنے علاج جو ہے وہ کس بنیادوں پر کرنا ہے. حکیم صاحب, حکمت کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں, آپ نے تو یہ بڑی جدید باتیں کہی ہیں, تشخیص لے دی ہے, آپ نے علامات لی ہیں, علامات لینے کے بعد کہ فیملی ہسٹری میں کیا چل رہا ہے, اور اس کے بعد ڈیفینیٹلی آج کل چونکہ بڑا ماڈرن دور ہے تو لوگ رپورٹس پر بڑا بلیو کرتے ہیں کہ جی ہماری جو رپورٹس ہیں وہ کیا آ رہی ہیں, ہماری بایو کیمسٹری کیسی چل رہی ہے, ہمارے جسم میں کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں. اس کے علاوہ ہٹ کے جب آپ نبض کی بات کرتے ہیں تو بہت سارے اطباء کے بارے میں ہم نے سنا کہ وہ نبض پر ہاتھ رکھتے ہی فوراً سے تشخیص کر لیا کرتے تھے کہ اس کے اندر کیا چل رہا ہے. تو یہاں پر آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو درست تشخیص کے لیے یہ نبض شناسی بہت بہترین عمل رہا ہے, یا آج کی رپورٹس جو ہیں یہ زیادہ بہتر ہیں بنسبت اس علم کے؟ اصل میں جی اگر بالکل سمجھ لیا جائے کہ نبض ہی سب کچھ ہے, اور کوئی حکیم صاحب بتائیں 10 دن بعد پہلے آپ نے کیا کھایا تھا یا آپ نے کیا کیا تھا, تو وہ درست نہیں ہے. طریقہ کار یہ ہے کہ بیسک پرابلم ہے تشخیص, اگر وہ کر لیں گے اس کا طریقہ کار آپ کو اختیار کرنا پڑے گا. اب بہت ساری ایسی مرضیں ہیں جو رپورٹس میں نہیں آتی. مثال میں کسی کو آنتوں کا مسئلہ ہو گیا ہے, معدے کا مسئلہ ہو گیا ہے, تیزابیت کا مسئلہ ہو گیا ہے, کچھ اور مسکولر پین ہو گیا, اب یہ کسی رپورٹ میں نہیں آئے گا. صحیح. اب طبیب تو بیٹھا ہے لیکن اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اگر رپورٹس وہ کہتے ہیں بالکل کلیئر ہے آپ کی, بلکہ ہم نے سنا ایسے کہ پلندہ پکڑا ہوا ہے انہوں نے رپورٹس کا, انہوں نے کہا جی ڈاکٹر صاحب آپ ہم تو مبارک ہو جی آپ مریض بالکل ٹھیک ہے, اور مریض تڑپڑا ہے. اب یہ اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کا ڈائگنوز اچھا ہو, صرف رپورٹس پہ ڈپینڈ نہیں کر سکتے آپ. صحیح. اس کے لیے آپ کی تشخیص ضروری ہے. تشخیص میں یہ چاروں چیزیں آئیں گی اور ہسٹری بھی آئے گی, اس میں جو ہے نا علامات بھی آئیں گی. مثال کے طور پہ کسی بندے کا جگر خراب ہو گیا, اس کے ٹخنوں میں سوج آ جائے گی, کسی کے گردوں میں انفیکشن آ گئی, آنکھوں کے پپوٹے سوج جائیں گے, اسی طرح جسم میں کوئی اور مرضیں آ گئیں, اس حالات سے اس کے جسم پہ علامتیں آئیں گی. اب جس کی علامتیں ہم نے وہ جج کرنی ہے نا, وہ رپورٹ سے ہٹ کے ہیں, کہ صرف ہم رپورٹس پہ ڈیپینڈ کر کے ایک مریض کو بالکل اس پہ نہیں چھوڑ دینا. یہ ایک بہت ذرا آج کل کے معاشرے میں مشکل ہو چکی لوگوں کی. ہر لوگ کہتے ہیں رپورٹ ٹھیک ہے لیکن بندہ بیمار ہے. بالکل. لیکن ہم ہمیں اس کے لیے تشخیص ہونا, میڈیکل سٹور ہیں, رپورٹس ہیں, سارا کچھ ہے, لیکن ہمیں جانا پڑتا ہے ڈاکٹر کے پاس یا طبیب کے پاس. اس کے جانے کا فائدہ ہمیں یہ ہے کہ ہمیں تشخیص کرنی ہے ان ساری چیزوں کو اکٹھا کر کے کہ مریض کو ہے کیا, تو اس کا علاج کیا کرنا ہے, اس کے بعد تشخیص کے بعد پھر علاج آئے گا. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب میں اگر کروں اس میں, ڈاکٹر صاحب حکیم صاحب کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہتا ہوں. ایک تو یہ جو سارے ٹولز ہیں, نبض ہے, ٹیسٹ ہیں, نبض کے بارے میں نا بر صغیر میں سب سے بڑے جو طبیب ہیں حکیم اجمل خان, صحیح, انہوں نے اپنی کتاب میں ایک کوٹ کیا ہے, ایک جملہ وہ میں رکھنا چاہتا ہوں سامنے. انہوں نے لکھا کہ اگرچہ میں خاندان شریفی کا چشم و چراغ ہوں, باوجود اس کے میں 3 یا 4 نبض کے رموو سے زیادہ واقفیت نہیں رکھتا. یہ بر صغیر کا سب سے بڑا طبیب کہہ رہے ہیں. اچھا یہ ایک بات. اب جدید جو لیبارٹری ٹیسٹ رپورٹس ہیں, آپ سارا دن یہ دیکھتے رہتے ہیں, آخر میں ایک لائن لکھی ہوتی ہے, کوریلیٹ ود سمپٹمز, کلینکل سمپٹمز. ٹھیک ہے. اچھا وہ رپورٹ خود مینشن کر رہی ہے ایک کامیاب معالج, ایک اچھا معالج دونوں چیزوں پر کلی انحصار نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا, اس کا اپنا ایکسپیرینس اس میں بڑا میٹر کرتا ہے. اور جب تک آپ اپنے تجربے کی بنیاد پر اس رپورٹ کو ریکٹیفائی نہیں کرتے اور نبض کو مزید علامات سے ریکٹیفائی نہیں کرتے, آپ خسارے میں ہیں, آپ ایک دھوکے میں ہیں. اور ایک بات اور, طب جو ہے نا یہ فزکس ایک آپ کو نیچر کے ساتھ ہے. جب آپ ہسٹری لیتے ہیں تو جب مریض نے جو نیچر کے خلاف اقدامات کیے ہوتے ہیں, جب اس کو واپس جانے کے لیے نہیں کہتے, مریض نہیں ٹھیک ہو سکتا. کیا بات ہے, بڑی خوبصورت بات آپ نے کہی ہے, اس پر بڑی ڈیبیٹ بھی ہو سکتی ہے. آپ نے ایک جو بہت خوبصورت بات یہ کہی ہے کہ فطرت کی خلاف ورزی. اب یہ فطرت کی خلاف ورزی جو ہے حکیم صاحب, میں یہ سمجھتا ہوں اکثر بیشتر میں بھی مختلف پروگرامز کے اندر اس کا ذکر کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت کی ذات نے کائنات بنائی, اس کی ذات نے سب اصول وضع کیے. اس نے سورج چاند کو اپنی ایک ڈگر پہ لگا دیا, کائنات کو ایک ڈگر پہ لگا دیا, موسم کے اثرات اس نے بنا دیے, اور یہ ساری فطرت ہے. اور اس نے انسان کو جنت میں پیدا کر دیا, یہ فطرت ہے. انسان نے اپنی خرابی کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا. یہ اس نے کیا کیا, اس نے فطرت کی خلاف ورزی کی تو کیا ہوا, اس کے لیے وہ ساری آسائشیں جو تھیں وہ چھن گئیں, اس سے دور کر دی گئی. تو یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ جو فطرت کی خلاف ورزی ہے نا, یہ انسان کو ہمیشہ بیماری کی طرف لے کے جاتی ہے, اور جب آپ فطرت کے قریب جاتے ہیں تو آپ
اس بیماری سے ہٹ جاتے ہیں. زبردست ہے. اچھا طب یونانی میں حکیم صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ بڑے بڑے اصول کون سے ہیں؟ دیکھیں اس میں بنیادی طور پر جس میں نے عرض کیا کہ اخلاط، مزاج، یہ ہمارا، اور سب سے جو بڑا ٹاپ ہے نا اسے کہتے ہیں ہم اگر ون لائنر بات کریں تو کیفیت ہے. اچھا. کیفیت، مریض کی کیفیت، مرض کی کیفیت. اچھا اب باقی ساری چیزیں اس بنیاد سے آگے روٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. کیفیت پہلی چیز ہے. مثلاً یہ ہم فطرت کیا کہتی ہے؟ گرمی، سردی، تری، خشکی، یہ 4 کیفیات ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک وقت میں مرکب ہوتا ہے، گرمی تری ہوتی ہے یا گرمی خشکی ہوتی ہے، سردی تری یا سردی خشکی. ٹھیک ہے نا. یہ بنیادی کیفیت ہے. اور یہ فطرتی ہر پیدا ہونے والا بچہ انسان ایک مخصوص کیفیت لے کر پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس بنیاد پر اس کا مزاج بنتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. اور اس میں جب آپ مریض کا مرض تشخیص کر رہے ہیں تو آپ اس کی کیفیات کو سامنے رکھیں گے اور اس کی اخلاط کی بنیاد پر اس مرض کی تشخیص کریں گے. ٹھیک ہے. اس کا مزاج آپ اس کو کریں گے، وضع کریں گے. اس مزاج کے اگینسٹ پھر آپ دوائی آپ کو کس مزاج کی دینی ہے. یہ اصول ہیں طب میں کہ اگر کوئی گرمی خشکی کا مریض ہے تو اس کو گرمی تری کی دوائی دینی ہے، تر گرم دوائی دینی ہے، یا سرد خشک دوائی دینی ہے. یہ اصول وضع کیے گئے ہیں. صحیح. تو جب ان قوانین کے تحت آپ مرض کی تشخیص اور علاج کرتے ہیں تو بہت جلد کامیابی تک پہنچ جاتے ہیں. صحیح. ہمارے یہاں جو اصل مسئلہ یہ ہوا ہے کہ جب ہم اپنی اصل سے ہٹ جاتے ہیں، جس نے ہم نے پہلے کہا نا فطرت سے ہم ہٹ گئے تو بیماریوں نے گھیر لیا ہمیں. اسی طرح اگر ہم طریقہ علاج میں بھی اصل سے ہٹ جاتے ہیں پھر ہم علاج وہاں تلاش کر رہے ہوتے ہیں جہاں نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو ایلوپیتھک اور طب میں فرق کیا بنیادی طور پر؟ جی ویسے تو عام ایک اصطلاحاً کہا جاتا ہے کہ طب یونانی بھی علاج بھی ضد ہے اور ایلوپیتھک کا تو مطلبی علاج بھی ضد ہے. ٹھیک ہے نا. اور ہومیوپیتھک علاج بھی مثل ہے، ہم اس کو ڈسکس نہیں کرتے فی الحال. ٹھیک ہے. آپ سے معذرت کے ساتھ. تو اس میں دونوں علاج بھی ضد ہے. پھر فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ ایک فطرت کی بات کر رہا ہے، ایلوپیتھک فطرت کی بات نہیں کر رہا. جی وہ پیراسیٹامول کسی بھی بخار اور درد کے لیے یورپ میں بھی استعمال ہوتی ہے، پاکستان میں بھی استعمال ہوتی ہے. مزاج چاہے کوئی بھی ہو. یس. ٹھیک ہے نا. ٹھیک. طب میں اس کے لیے گودنتی، اس کے لیے سرنجان، اس کے لیے گلو، اس کے لیے تلسی، مختلف چیزیں ہیں. مزاج کے مطابق ہر چیز کو الگ الگ، ہر مریض، بچے کے پہ الگ، بڑے پہ الگ، حاملہ خاتون کے لیے الگ، مری میں رہنے والی خاتون کے لیے الگ، اور ملتان اور بہاولپور میں رہنے والی خاتون کے لیے الگ. سب کے لیے الگ الگ دوائی ہوگی. ایک دوائی نہیں ہوگی. صحیح. اور جب ہم یہ کریں گے تو پھر طب کے وہ نتائج آئیں گے جو لوگ توقع رکھتے ہیں. یہاں پر یعنی ڈفرینشیٹ کر دیا گیا ہے. بڑی بات ہے کہ میں یہاں پر مطلب ایک بات کا اضافہ کرنا چاہوں گا آپ کی وساست سے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نے یہ گولی کھائی تو میرے پیٹ میں آگ لگ گئی. ایگزیکٹلی. مطلب آپ نے جس ایلوپیتھک دوائی کا ذکر کیا ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں کچھ بھی نہیں ہوا. اب یہ دو مختلف مزاج ہیں جو مطلب اس کو کنسیڈر کر رہے ہیں کہ ایک کو اس نے آگ لگا دیا اور ایک کہتا ہے کہ جی مجھے کچھ بھی نہیں ہوا. ڈاکٹر صاحب اینٹی بایوٹکس کا استعمال ہے پوری دنیا میں ہو رہا ہے نا. پوری دنیا میں ایک بندے کو تو اس کو نارمل فلورا ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اس کو لوز ڈائسینٹری سال لگ جاتے ہیں، پیٹ میں مرور اٹھتا ہے. ایک بندہ تھبا کھا رہا ہے پورا 10 گولیاں، کچھ بھی نہیں ہو رہا. کچھ بھی نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے. یہ مزاج ہے. یہ اس کی کیفیت کے مطابق. اگر وہ ایلوپیتھک میں یہی ایک فرق ہے. یعنی آج بھی ایلوپیتھک کے جو سائیڈ ایفیکٹ کی دنیا بھر میں بات کی جا رہی ہے اور ایک تجزیے کے مطابق 2030 میں سائیڈ ایفیکٹ کی یہی ریشو رہی تو تمام اینٹی بایوٹکس ریزسٹ کر جائیں گی، وہ قابل عمل نہیں رہیں گی. حکیم صاحب کر چکی ہیں. ہاں جی. فرسٹ جنریشن سے اب ہم 5th جنریشن کے بعد مرکبات کی طرف آ چکے ہیں، کمبینیشنز کی طرف آ چکے ہیں کہ ہم نے 2 اینٹی بایوٹک ملانی ہے. مطلب کون سی والی دینی ہے اور کون سی نہیں دینی ہے. تو اس سلسلے میں کیا ہو رہا ہے کہ اب ریزسٹنس جو ہے وہ کافی زیادہ بڑھ چکی ہوئی ہے. اب یہ کتابی باتیں ہو جائیں گی تو میں یہ ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے میں تھوڑی سی بات کو بڑھانا چاہتا ہوں کہ جو فطرت ہے نا، طب نام ہی فطرت کا ہے. جی مثال کے طور پہ ہم جب علاج کرتے ہیں نا، طب میں اور ایلوپیتھک میں فرق یہ ہے کہ ہماری فطرت ہے، ہمارے پھل ہیں، ہماری غذا ہے، ہماری سبزیاں ہیں، ہمارے پودے ہیں،
یہ ساری فطرت ہیں. ہم کسی جرگان کا مریض آ جائے تو ہم اس کو سب سے پہلے بتا دیتے ہیں جا مولی کا پانی پی لے. جی. اب مولی کا پانی اس کے لیے اتنا افیکٹو ہے کہ جائنڈس کی دوائی نہیں کھانی پڑے گی کسی کو. نہیں کھانی پڑی. صحیح. ہیپاٹائٹس اے میں جو پیلا یرکان ہے اس میں یہ فطرت ہے. اب عام چیز ہے غذا کا. بر صغیر میں پاکستان بننے سے پہلے یرکان کی بہت وبا پھیلی. ہمارے طباء نے یہ کیا کہ وہ وبا صرف مولی کے پانی سے ہی ختم کر دی. صحیح. یہ فطرت ہے. فطرت میں یہ ہے کہ ہم ان میں پھل استعمال کرا سکتے ہیں, سبزیاں استعمال کرا سکتے ہیں, گھر میں خوراکیں استعمال کر سکتے ہیں, کعبے استعمال کر سکتے ہیں. یہ فطرت میں ہے. جو ہماری غذا میں چیزیں ہیں یہ ہم یہ بہت بڑا فرق ہے ایلوپیتھک اور طب میں. حکیم صاحب اصل میں بیسیکلی ہمارا مقصد تو یہ نہیں کہ کسی بھی طب کو ہم جو ہے وہ تھوڑا سا مطلب ڈینائی کرنے کی کوشش کریں. ہر طب اپنی جگہ پر اہمیت رکھتی ہے, افادیت رکھتی ہے. اگر ہم ایلوپیتھک سسٹم آف میڈیسن کی بات کریں تو وہاں پر ہمیں ایمرجنسیز کے اندر جتنا زیادہ رول ہمیں ان ادویات کا ملتا ہے شاید ہی کسی دوا کا ہمیں ملتا ہو. لیکن اس وقت ہمارا جو ڈسکشن کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ طب کی پروموشن کے لیے بات کر رہے ہیں اور اس کے کام کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. تو حکیم صاحب مجھے یہ بتائیے کہ جو طب کے اندر ارکان مزاج ہیں اس کے اصول کیا ہیں؟ ارکان جسم میں 4 ارکان ہیں. جی. صدا, صفرا, جی, خون, بلغم. جی. ان کے مطابق اس کے اصول کے مطابق یہ سارے علاج ہوتے ہیں. صحیح. اور ہمارا جسم ان 4 اجزاء سے ہی بنا ہے. ٹھیک ہے. یہی طب کا قانون ہے. ٹھیک ہے. اور جب ان میں جو خلط ملط ہو جائے گا, کچھ اوپر ہو جائے گا کچھ نیچے ہو جائے گا, تو اس کے مطابق جس کی زیادتی ہوگی ہم اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے. اس میں بنیادی طور پر 4 ارکان جو ہے نا وہ آپ نے 2 سوال اکٹھے کر دیے بیسیکلی. میں تھوڑا سا وضاحت کرنا چاہتا ہوں. ارکان جو ہے نا وہ دیٹ از ایلیمنٹ. جی. اچھا وہ اب جو جدید ایلیمنٹ ہے, اچھا ارکان کا ترجمہ جو انگریزی میں ایلیمنٹ کیا گیا یہ غلط ہے. یہ بھی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں. 4 بنیادی ارکان ہیں اور وہ مفرد نہیں ہے, وہ مرکب ہے. ٹھیک ہے. آگ, ہوا, پانی اور مٹی. ٹھیک ہے. یہ 4 ارکان ہیں. ٹھیک ہے نا. آپ نے ہمارے یہاں طب میں مختلف اصطلاحات سنی ہوں گی, علاج بالغذا, مفرد اعضاء وغیرہ وغیرہ. اچھا یہ ارکان پر ہی بحث ہے اور یہ بڑی قدیم بحث ہے, یہ نئی بحث نہیں ہے. اور اس میں لوگ تو 4 ارکان کی بات کرتے ہیں, کبھی 5 کی بات بھی کی گئی ہے, 6 کی بات بھی کی گئی ہے, مگر ہم ویدک میں 5 ہیں, 6 ہیں. جو چینی طریقہ علاج ہے اس میں بھی 6 ارکان کی بات کی جاتی ہے. طب یونانی میں 4 ارکان پہ جو اجتہاد ہو گیا ہوا ہے, اس پہ متفق ہیں ہو گئے علماء کرام. یہ بولی سینا نے 4 ارکان کی بات, آگ, ہوا, پانی اور مٹی. اسی سے آگے مزاج اور پھر اخلاق کی بات کی جاتی ہے. نہیں کہ مٹی کا مزاج سرد خشک ہے تو وہ اس طرح, یہ اس سے آگے پھر اور جدید جو ایلیمنٹس ہیں وہ تو آپ پتہ ہے آپ کو 100+ کی طرف چلا گیا معاملہ, وہ مفرد ہیں. صحیح ہے. وہ جو آئرن کی بات کرتے ہیں, وہ جو زنک کی بات کرتے ہیں, وہ جو کاپر کی بات کرتے ہیں, وہ سیلینیم کی بات کرتے ہیں, میگنیشیم کی, پوٹاشیم, وہ جو ایلیمنٹ ہیں وہ مفرد ہیں. اچھا یہ جتنے بھی ایلیمنٹ ہیں, جتنے بھی عناصر ہیں, وہ ان 4 بنیادی ارکان پر مبنی ہیں. صحیح. ان کا ماخذ یہ 4 ارکان, آگ, ہوا, پانی اور مٹی. اور اس کے بعد صدا, صفرا, بلغم اور دم وغیرہ جو ہے یہ ہمارا یہ ہماری اخلاط ہیں. ہاں. صدا, بلغم, صفرا, یہ بیسیکلی بنیاد میں نے کہا تھا نا کیفیت. جب سردی گرمی تری خشکی ذہن میں رکھیں گے نا تو یہ بنیاد ہے, یہ کیفیت ہے. اس کی بنیاد پر اب اخلاط ہیں. ٹھیک ہے. وہ بلغم, صدا, صفرا, ٹھیک ہے, خون. اب ان کو دیکھیں, خون گرم تر, صفرا گرم خشک, ٹھیک ہے نا. اسی طرح بلغم سرد تر اور صدا سرد خشک. یہ پھر کیفیت آ گئی نا اس کے ساتھ. اور یہ جو ہم کیفیت بیان کر رہے ہیں یہ بیسیکلی اینڈ پروڈکٹ مزاج ہے. مزاج ہے. ٹھیک ہے نا. جو بھی ہم کھاتے پیتے ہیں, آپ نے گلائکوجن, سائنس کہتی ہیں جو بھی آپ کھا رہے ہیں دیٹ از گلائکوجن. اب اندر باڈی میں گلوکوز میں مختلف اجزاء میں کنورٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا اب وہ جو اینڈ رزلٹ ہے ہمارا, یہ طب یہ کہتی ہے جگر میں کمپلیٹ ہوتا ہے. یہ جو ایک بحث چلی نا خون کہاں بنتا ہے, کوئی کہتا ہے بون میرو میں ہوتا ہے, جگر میں, یہ بحث چل رہی نا جدید اور قدیم, یہ بحث ہے ہی نہیں سیرے سے. طب یہ کہتی ہے جگر میں کمپلیشن ہوتی ہے, مختلف پروسیس سے ہوتے ہوتے جگر نے اسے کمپلیٹ کرنا ہے. میٹابولزم, کیٹابولزم سارا کچھ مکمل ہونے کے بعد یہاں مکمل ہوا ہے نا, اس میں جو اینڈ پروڈکٹ تیار ہوئی ہے آپ کی غذا کی, وہ آپ کی خلت ہے. ہاں خلت ہے. خلت ہے. اور اس میں 4 چیزیں موجود ہیں. وہ صفرا بھی ہے, 4 چیزیں دیکھیں آپ, صدا بھی ہے, بلغم بھی ہے, دم بھی ہے. ہاں بالکل اس کی ریشو ہے. صحیح. جس قسم کی غذا آپ نے گوشت زیادہ کھایا تو کیا بنے گا, دم کی طرف جائے گا. ٹھیک ہے نا. آپ نے سبزی زیادہ کھائی تو اس نے اگر سرد چیزیں کھائی ہیں تو وہ ڈومینیٹ, وہ مزاج کر جائے گا, وہ خلت کر جائے گا. ٹھیک ہے. اور آپ جب بیمار, آپ نے علاج کرنے, آپ نے ایک سوال کیا تھا,
ہمارے یہاں طب کا اصول ہے تعدیل مزاج. ہاں آپ اس کی تعدیل کرتے ہیں. فرق کیا ایلوپیتھک اور طب میں؟ وہاں پہ اینٹی کرتے ہیں, اینٹی کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں تعدیل کریں, اعتدال میں لے کر آئیں, نیوٹرلائز کر دیں. صحیح ٹھیک ہے نا, اس کو واپس نہ کریں. آپ دیکھیں کولیسٹرول کی دوائی دے رہے ہیں, آپ ہارمون ڈیفیشنسی کی دوائی دے رہے ہیں, وہ ہارمون آپ دے رہے ہیں, وہ ہارمون دے رہے ہیں, بڑھا دے گا ہارمون لیول. بالکل, اور جیسے ہی اس کے اثرات ختم ہوں گے تو وہ گیا. ایگزیکٹلی. جی طب کیا کرتی ہے؟ طب میں ڈائریکٹ ہارمون نہیں دیتے. جی ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ آپ پیاز کھائیے, جی, پیاز کے اندر کوئی ٹیسٹوسٹیرون نہیں ہے. نہیں ہے. کنسیپٹ یہی ہے کہ ٹیسٹوسٹیرون ہے اس کے اندر, کوئی ٹیسٹوسٹیرون نہیں ہے. پیاز کھائیں, وہ پریکرسر کے طور پر کام کرتا ہے اور کیٹالسٹ کے طور پر کام کیا. اس نے وہ پرٹیکولر آرگن کو سٹیمولیٹ کیا ہے ٹیسٹوسٹیرون بڑھانے کے لیے. اگر ضرورت نہیں ہے تو وہ کچھ نہیں کرے گا, باڈی سے لیچ آؤٹ ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے, یہ ہے طب کے. اچھا حکیم صاحب, بڑی مطلب زبردست اور علمی بات ہے, عام فہم بات پہ اگر ہم بات کریں تو مجھے حکیم صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, مجھے یہ بتائیں کہ سودا کیا چیز ہوتی ہے؟ سودا ایک معدے میں پیدا ہونے والی رطوبت ہے جی, جو ہمارے جسم کے میٹابولزم کو جو ہے نا بنا کے جو غذا کو ہضم ہونے کے قابل بناتی ہے. صحیح, مطلب کہ کس رطوبت کو ہم اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں, مطلب کیسے یہ کام کرتی ہے اور اس کے ساتھ مزاج کیا بنتا ہے؟ اس کا مزاج جو ہے نا سودا کا, یہ ہوتا ہے سرد خشک. اچھا صحیح, تو مطلب کیسے ہم اس کو جج کر سکتے ہیں؟ جو طبعی طریقہ اگر میں عرض کروں کہ سب اجازت کے ساتھ نا, آپ نا ایک پانی میں اگر خون کو آپ رکھتے ہیں جی تو اس کی 4 لیئرز بنیں گی. صحیح. جو سب سے نیچے والی بلیک کلر کی جو تلچھٹ ہے نا, جو بیٹھی ہوئی چیز ہے, وہ سودا ہے, جس کے اندر تمام وہ آر بی سیز, ڈبلیو بی سیز اور وہ ساری چیزیں موجود ہوگی. وہ بلیک بیسیکلی سودا کا رنگ بلیک ہوتا ہے, اور جو خون کے اندر جو وہ تلچھٹ ہے, وہ جو چیز بیٹھ گئی ہے سب سے نیچے, وہ سودا ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے اندر آپ کو پتہ ہے خون کے اندر وائٹ بھی ہے آپ کے اندر, وہ بلغم ہے آپ کی. تھوڑی سی پلاہٹ اگر دیکھیں گے آپ, وہ اس کو ڈیفرینشیٹ کریں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا وہ پلاہٹ ہے وہ صفرا ہے آپ کا, اور جو ریڈ حصہ ہے وہ خون ہے آپ کا. صحیح. ٹھیک ہے نا. یہ بیسیکلی یہ جو آپ غذا کھاتے ہیں اس کے اندر جو تلچھٹ یا جو جس غذا میں سردی خشکی زیادہ ہوگی جی, وہ آپ کے باڈی میں سودا بڑھانے کا سبب بنے گی. ٹھیک ہے. کوئی بھی چیز, کوئی بھی غذا جو سرد اور خشک ٹھیک ہے زیادہ ہوگی, وہ آپ کے اندر سوداویت, سردی خشکی بڑھانے کا سبب ہوگی. چلے, اس سبب کو ہم یقیناً جاننا چاہیں گے آپ سے, اور لوگوں کو بھی بتانا چاہیں گے کہ آپ اپنے مزاج کو کس طرح سے ڈیفائن کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پر ہم لیتے ہیں بریک. معزز خواتین و حضرات, وقت ہوا ایک بریک کا, حاضر ہوتے ہیں اس بریک کے بعد. لے کر دوائیں محبت دیتے ہیں پیغام صحت, لے کر دوائیں محبت دیتے ہیں پیغام صحت. ویلکم بیک معزز خواتین و حضرات. بات بریک پر جانے سے پہلے بڑے خوبصورت سے انداز میں آگے بڑھ رہی تھی, اور ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ مزاج کس طرح سے بنتے ہیں. اگر آپ اپنے ان مزاج کو سمجھ لیں اور جان لیں, اور پھر اس کے مطابق اپنی روٹین کی لائف میں اپنی غذا کو شامل کر لیں, تو یقیناً آپ صحت مند رہنا شروع ہو جائیں گے اور مختلف قسم کے امراض سے بچتے رہیں گے. مزید جانتے ہیں یہ سودا کیا ہے, یہ دم کیا ہے, بلغم کیا ہے, صفرا کیا ہے, اس کی زیادتی کس طرح سے ہوتی ہے, ان سے پیدا ہونے والی علامات کون کون سی ہو سکتی ہیں, اور آج کے پروگرام میں ہم یقیناً اس طرف بھی پیش رفت کریں گے کہ آپ کس طرح سے اپنا مزاج سمجھ سکتے ہیں. آئیے حکیم صاحب سے مزید گفتگو کرتے ہیں. حکیم صاحب, ہم بات کرتے ہیں, جب مزاجوں کی بات کرتے ہیں تو اس میں سودا کی ہم نے بات کی, اور حکیم صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ ہمیں بتایا کہ سودا کیا چیز ہے. صفرا کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں, جسے ہم بائل بھی میرے خیال میں کہتے ہیں, اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یار میرے جسم چ صفرا دی, یعنی بڑی زیادتی ہو گئی تو مینوں بڑی گرمی لگتی, میرا بڑا دل گھبراندا, میرے الٹیاں بھی آندیاں. تو اس کا کیا تعلق ہے جسم کے ساتھ, اور یہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ ہمارا جسم جو ہے نا 4 اخلاط پہ مبنی ہے, سودا, صفرا, خون, بلغم. جی, جو یہ 4 نظام ہیں ہمارے جسم میں, ان نظاموں کے تحت ہی ہمارا سارا چلتا ہے. ٹھیک ہے. صفرا ہمارا جتنے جگر سے پتے سے ریلیٹڈ جتنے بھی مسئلے ہیں نا, جن میں زیادتی یا کمی بیشی ہو جاتی ہے, اس کو صفرا کی زیادتی یا کمی کہتے ہیں. صحیح. جب ان میں خوراک ہم اس طرح استعمال کریں گے, جس طرح ہم فاسٹ فوڈ کرتے ہیں, بازار کا کھاتے ہیں, آئلی چیزیں کھاتے ہیں, اس سے صفرا کی زیادتی ہو جاتی ہے. اس میں جب بھی ایسا ہوگا تو پھر وہ جگر کے امراض ہو جائیں گے, یرکان ہو جائے گا, ہیپیٹائٹس ہو جائے گا, اور بہت زیادہ
جو ہے نا جگر کے مسائل بڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. سفرا سے ریلیٹڈ جتنے بھی مسئلے ہیں نا یہ گرم اشیاء سے اور زیادہ ہو جاتے ہیں, چکنائی والی اشیاء سے زیادہ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب چکنائی والی اشیاء میں آپ جتنی بھی تلی ہوئی چیزیں, تلی چیزیں ہو گئی, فاسٹ فوڈ ہو گیا, پیزے برگر ہو گئی, یہ ساری چیزیں فاسٹ فوڈ میں آج کل اس میں بہت بڑا کردار ہے. اور رات کو لیٹ کھا کے سو جانے سے ایسا ہو جاتا ہے, تلی ہوئی چیزیں کھانے سے زیادہ ہو جاتا ہے, یہ اس سے سفرا کی زیادتی ہو جاتی ہے. اچھا جی جی. اس میں علامات کیا کیا, ابتدائی علامات کیا؟ ابتدائی علامات اس میں ہوتا ہے کہ جو ہے نا بدن زردی کی طرف مائل ہو جاتا ہے, آنکھیں زرد ہو جاتی ہیں, یورین کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے. تو بعض کا جب اب تو جس طرح پہلے بات ہو رہی تھی رپورٹس میں, اس میں جینڈس بھی آ جاتا ہے, برٹس بھی آ جاتا ہے, اس طرح کی اور بھی مرضیں آ جاتی ہیں. صحیح. تو یہ ظاہری علامات جو ہے نا اس میں جو ہے نا زردی پن زیادہ مائل ہو جاتا ہے. جی حکیم صاحب آپ اس میں بنیادی طور پر پیلے رنگ کا یہ مرکب ہے باڈی میں, جو اس کی مقدار پلاہٹ جب بڑھ جاتی ہے, اس کا سبب زیادہ تر گرم خشک چیزوں کا استعمال زیادہ ہے. مثالیں, جی آج کل جو ہمارا اربنائزیشن کے ساتھ مثالوں کا استعمال بہت زیادہ بڑھ چکا ہے. جب آپ ہوٹلنگ زیادہ کرتے ہیں, ہوٹل والوں کے پاس اپنی غذا کو, اپنے سالن کو, اپنی ڈشز کو جو ہے نا وہ کور کرنے کے لیے سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ نمک اور مثالیں ہیں. جی. کتنا باسی ہے, کتنا پرانا ہے, ہمیں تازہ بنا کر جو پیش کرنا ہے وہ مثالوں کا جو ہے نا وہ دوڑا وہی کرتا ہے. یہ جو زیادہ مثالوں کا استعمال ہے نا, ان کا مزاج گرم خشک ہے, اور جب یہ زیادہ بھی استعمال کرتے ہیں تو صفرا باڈی میں بڑھ جاتا ہے. اس کی بنیادی علامات آپ کے پیاس کی زیادتی, آپ کا منہ خشک ہونا, اور تلخی, ایک گھبراہٹ اور پلپیٹیشن, دل کی دھڑکن کا تیز ہونا, یہ گرم خشک علامات کا نتیجے میں ہوتا ہے. صحیح. ٹھیک, اور یہ اس کے پیچھے بیسیکلی صفرا کی زیادتی ہے, اور اس کا سبب آپ کی غذا میں مثالوں کا, اور خاص طور پر جو سردیوں میں ہم دیکھتے ہیں تو جو حلوہ جات آپ استعمال کر رہے ہیں بہت زیادہ, اس میں پھر جو ساتھ جو سپائسیز والی چیز زیادہ استعمال کر رہے ہیں, بہت مرچ مسالے, کیونکہ مرغن غذائیں, فرائیڈ فش آج کل بڑی پاپولر ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ زیادہ اس کا استعمال, میں جملہ بول رہا ہوں زیادہ استعمال, لوگ اس کا مطلب الٹ لے لیتے ہیں, اس کا استعمال سمجھ لیتے ہیں. استعمال نہیں برا, اس کی زیادتی بری ہے. کسی بھی چیز کی زیادتی یا کمی بری ہے. جب آپ فش اس موسم کا بہترین غذا ہے اگر آپ گھر بنا کر کھائیں. جی بالکل صحیح. ٹھیک ہے, میں کسی فش شاپ کے مخالف نہیں ہوں, مگر وہاں پہ جس تیل میں وہ تلی جا رہی ہے وہ تیل آپ کے لیے کینسر کا سبب بن رہا ہے. رینسڈ آئل جسے عام طور پر کہا جاتا ہے, وہ رینسڈ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, وہ دوسری دفعہ جب تلائی ہوئی ہے تو رینسڈ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, اب فش بری نہیں ہے, وہ جس تیل میں تلی گئی ہے وہ برا ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا, فش کا اپنا مزاج آپ کی باڈی کے لیے بہت فائدہ مند ہے. صحیح. ٹھیک ہے, مگر آپ گھر میں اگر بنائیں گے اور وہ ہر دفعہ تل کے نہ کھائیں, کبھی کبھی اسے شوربے والا سالن بنا کے کھائیں, تو فش کی پوری فیوز و برکات حاصل کر پائیں گے. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے نا, اس کے فائدے, اس لیے بنیادی طور پر جو سپائسیز ہیں, جو بازاری کھانے ہیں, عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ ان کی سمجھ کے لیے اگر آپ کھانا بازار سے کھاتے ہیں, زیادہ سپائسیز کھاتے ہیں, حلوہ جات کا استعمال زیادہ کرتے ہیں, کافی کا استعمال زیادہ کرتے ہیں, چائے کا استعمال زیادہ کرتے ہیں, پھر آپ صفرا کی زیادتی کا شکار ہو جائیں گے. مطلب کہا یہ جاتا ہے نا ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ, کسی بھی چیز کی زیادتی جو ہے وہ بہت بری ہے. تو حکیم صاحب آپ جو گفتگو کر رہے ہیں اس سے فوری طور پر مجھے ایک خیال یہ آیا کہ اگر ہم اپنے برصغیر پاک و ہند کے کھانوں کی بات کریں تو ہمارے ہاں جو کھانوں میں سب سے زیادہ چیز استعمال ہوتی ہے وہ سپائسیز ہی ہے, کہ ہم اپنے کھانوں کو لذیذ سے لذیذ تر بنانا, ہم نے بریانی بنانی ہے, ہم نے وہ نہاری بنانی ہے, ہم نے مطلب ایون کوئی چکن کڑھائی بنانی ہے تو اس میں بھی ہمارے ہاں سپائسیز ہی بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں. تو میں اکثر و بیشتر حکیم صاحب دیکھتا رہا ہوں, مطلب مختلف قسم کی ویڈیوز آتی ہیں نا, تو غذائیت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے یہ ہے کہ جیسے ہم پاکستانی صرف مسالے کھا رہے ہیں, ہم غذائیت نہیں لے رہے ہیں. اس میں میں نے جب ویڈیوز دیکھی انگریز لوگوں کی, یورپ کے لوگوں کی, تو میں نے دیکھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. انہوں نے سبزیاں ڈالی ہیں ایک پین میں, تھوڑا چکن ڈالا ہے, تھوڑا بیف ڈالا ہے اگر, تو وہ بیف بھی جب انہوں نے کاٹا تو وہ اندر سے ریڈش تھا, مطلب پوری طرح وہ ٹینڈر نہیں, کوکنگ نہیں تھا. اور جو سپائسیز انہوں نے سپرنکل کیے ہیں اس کے اوپر, اب یہاں پر میں چمچ بھر کے ڈالنے کی بات نہیں کر رہا, میں نے صرف سپرنکل ہوتے ہوئے دیکھے. تو حکیم صاحب یہ جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں ابھی پچھلے دنوں میں ایک اور رپورٹ پڑھ رہا تھا حکیم صاحب کہ پاکستانیوں نے 8 ارب روپے کے صرف میدے کے کیپسول کھا لیے.
یہ رپورٹ مطلب ابھی ہمارے سامنے آئی ہے تو یہ مطلب ایک ایسی خطرناک رپورٹ ہے کہ ہم معدے کے امراض کا اتنا زیادہ شکار ہو چکے ہیں، یعنی ہمارے جسموں میں سفرا کی جو ہے زیادتی ہو سکے۔ اچھا حکیم صاحب، ان مزاجوں کا ہماری جسمانی صحت پر کیا اثر پڑتا ہے؟ جی ظاہری بات ہے، جس خلت کی زیادتی ہوگی، جس طرح ہم نے بات کی صدا کی، یہ ساری چیزیں جب ہم استعمال کرتے ہیں، بازار کا کھاتے ہیں، لیٹ کھاتے ہیں، اصل میں کچھ ہمارا تھوڑا سا یہ مرضیں بڑھنے کا ایک اور بھی وجہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں نا فزیکل ایگزرشن ختم ہو گئی بالکل۔ ہم اچھا کھاتے ہیں، اچھا پیتے ہیں، بہت اچھا، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا، حکیم صاحب نے بتایا کہ مچھلی بھی کھاتے ہیں، گوشت بھی کھاتے ہیں، مٹن بھی کھاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہماری ورکنگ بالکل نہیں ہے، فزیکل ایگزرشن ہے ہی نہیں۔ ہم ہر بندہ رات کو 12 بجے منگاتا ہے، گوشت منگاتا ہے، پیزا منگاتا ہے، فاسٹ فوڈ منگاتا ہے، وہ کھاتا ہے اور سو جاتا ہے۔ یہ ایک بیسک وجہ ہے بہت بڑی ان مزاجوں کے بڑھنے کی، اور ان کا علاج کرنے کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ ہماری اپنی لائف کو اس پیٹرن پہ لے کے آئیں کہ جس پیٹرن پہ یہ سارا کام ہماری غذا باڈی اس نارمل مزاج پہ آئے۔ لیکن اس کے لیے ہم سٹرگل صرف غذا سے نہیں کر سکتے، اس کے لیے ہمیں اپنی باڈی لائف جو ہے نا اپنی لائف سیٹنگ چینج کرنی پڑے گی۔ اس کے لیے ہمارے معاشرے میں ایک بہت ہو گیا ہے کہ رات کو لیٹ سونا، صبح لیٹ اٹھنا، کھانے کا صبح 2 بجے ناشتہ کر رہے ہیں، رات کا 3 بجے کھا رہے ہیں۔ تو ان سارا مسئلے کے حل کے لیے ہمیں اس کو جو ہے نا روٹین پہ لانا پڑے گا۔ سب سے پہلے اپنی غذا کا ٹائم اور غذا کی نوعیت، ان تمام اخلاق کو اپنے فٹ رکھنے کے لیے اپنے زندگی کے لائف چینج لانا پڑے گا۔ اس کے بعد پھر اس غذا کا استعمال آئے گا۔ اس کے بعد اس میں جو ہم جو ہے نا سب سے پہلا جس طرح حکیم صاحب نے بتایا کہ بازار کا جو آئل استعمال ہوتا ہے نا، جتنا برن آئل ہوتا ہے نا، یہ ہمارے جو ہے نا پیزے والے دوسرے تیسرے لاتے ہیں، برن آئل استعمال کرتے ہیں جو پہلے سے استعمال ہوا ہوتا ہے، اس کو فلٹر کر کے یہ ساتھ، اور وہ معدے میں جا کے ہر چیز کو برباد کر دیتا ہے۔ تو ان اخلاقات کے بڑھنے کی سب سے وجہ ہماری لائف جو ہے نا چینجز ہیں، جو جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ہوا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو اس کو جو ہے نا ٹھیک کرنے کے لیے سب سے پہلے لائف سٹائل چینج کریں، اس کے بعد پھر غذا کو کنٹرول کریں۔ جب غذا کو کنٹرول کریں گے تو یہ ساری خلطیں جو ہے نا اپنی جگہ پہ انشاءاللہ آ جائیں۔ بالکل، ساری خلطوں کی جب بات ہوتی ہے تو پھر ہمیں دوبارہ سے یاد آتا ہے کہ یہ بلغم اور دم کے بارے میں حکیم صاحب تھوڑا سا تفصیل سے بتائیے کہ یہ جو خلطیں ہیں یہ کیا ہیں اور اس سے کیا خرابیاں جو ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں؟ بنیادی طور پر وہ ایک تو مریض کو، ایک شخص کو دیکھ کر، اچھا اس سے پہلے ایک اور بات میں تھوڑی سی کرنا چاہتا ہوں۔ ایک ہے معتدل مزاج۔ اچھا معتدل مزاج ایک ہے طبی معتدل، ایک حقیقی معتدل۔ صحیح۔ اچھا حقیقی معتدل دنیا میں کہیں نہیں پایا جاتا، ٹھیک ہے، یعنی کہ چاروں اخلاق ایک مخصوص جو ہے نا وہ لیول کے اندر، لیول کنسنٹریشن کے اندر پائی جائے، یہ نہیں ہوتا کہیں بھی۔ صحیح۔ طبی معتدل مزاج، ڈاکٹر ندیم الرحمان پیدا ہوئے، احمد سلیمی پیدا ہوئے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک طبی معتدل مزاج لے کر آئے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ کوئی ایک خصوصیت اس کی ڈومینیٹ کرے گی، ہو سکتا ہے وہ قدرتی طور پر ہلکا سا گرم مزاج کا بندہ ہو سکتا ہے کہ وہ سرد مزاج کا بندہ ہو، ہلکا سا وہ طبی ہوگا۔ جب اس قدرتی طبی مزاج میں، معتدل مزاج میں بگاڑ پیدا ہوگا تو وہ بیماری کہلائے گی۔ طب کی یہ طبی فلسفی بیان کر رہا ہوں۔ صحیح۔ جب وہ معتدل طبی مزاج میں خرابی پیدا ہوگی، کمی بیشی ہوگی، صرف بیشی نہیں، کمی بھی بیماری کا سبب بنے گی۔ تو جب وہ بنائے تو اس کے لیے ہم پھر اس لیے میں نے کہا تھا تعدیل کریں گے۔ صحیح۔ اچھا جب یہ بنیادی ہو تو اس میں اب عام طور پر میں لوگوں کے سمجھنے کے لیے بات کر رہا ہوں، سفید رنگ جب ڈومینیٹ کرتا ہے باڈی میں، بلغم۔ اگر آپ سیاہ رنگ ڈومینیٹ کرتا ہے باڈی میں، زیادہ سیاہی آ رہی ہے تو صداع۔ اگر سرخ جسم ہے اور اس میں بھی ہے کہ وہ ٹھوس سرخ، دم۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ اور پلاہٹ، اور عام طور پر جو ہمارے خطے میں لوگ ہیں گندمی یا سانولے رنگ کے لوگ ہیں، صفرا ہیں۔ یہ بنیادی سمجھنے کی بات ہے۔ اچھا، مطلب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس بندے کے اندر یہ مزاجن جو ہے وہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کو پھر آگے اس کی عادات ہیں، اس کا جو کھانے پینے کے معمولات ہیں۔ دیکھیں ایک بندہ زیادہ لسی پسند کرتا ہے، ایک بندہ زیادہ چائے پسند کرتا ہے، اس کے پیچھے بھی اس کی خلت ہے، اس کے پیچھے اس کے معمولات، اس کے پیچھے بھی ایک گرم چیز پسند کر رہا ہے، ایک ٹھنڈی چیز پسند کر رہا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور جس کو گرم چیز کی ضرورت تھی وہ ٹھنڈی استعمال کیے جا رہا ہے تو وہ بیماری خرید رہا ہے۔ قدرتی چیز استعمال کر رہا ہے مگر ضرورت کس چیز کی تھی؟ ہم کیوں کہتے ہیں سردیوں میں یار ٹھنڈے مشروبات استعمال نہ کریں، اور گرمیوں میں کہتے ہیں یار گرم مشروبات استعمال نہ کریں؟ کیوں کہتے ہیں؟
موسم کا اعتبار، خطے کے لحاظ سے، عادات کے لحاظ سے آپ کو پیاس زیادہ لگتی ہے تو یہ کس خلت کی نشانی ہے؟ آپ کو پیاس لگتی ہی نہیں ہے، پانی پیا ہی نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں یہ ہمارے مزاج کے اخلاق کے تعین کے لیے یہ اہمیت کی حامل ہے۔ بالکل ٹھیک ہے حکیم صاحب، بات تو بڑی زبردست چل رہی ہے اور یہاں پر ایک بڑا زبردست قسم کا سوال جو ہے وہ میرے ذہن میں بھی آیا فوری طور پر۔ اپنی پیدائش کا ذکر کیا ہے، اب دوران حمل جو عام طور پر دیکھا یہ گیا ہے کہ کہا یہ جاتا ہے، پہلے میں نے سنا تھا کہ بڑی بوڑھیاں جیسے ہی حمل قرار پاتا تھا تو اپنی بہو کو، بیٹی کو مختلف قسم کے کام کرنے سے، اس کی عادات میں تبدیلی کے حوالے سے، اس کو ریسائٹیشن آف قرآن یعنی پڑھنے کے حوالے سے تلقین کی جاتی، نماز کی طرف رغبت کے لیے حوالے سے، کھانے پینے میں اعتدال پسندی جو ہے وہ بہت زیادہ اس کو زور دیا جاتا ہے کہ تم نے اب ان چیزوں سے ایوائڈ کرنا ہے۔ تو کیا یہ چیزیں آنے والے بچے کے مزاج یا اس کی خلت پر اثر انداز ہوتی ہیں؟ ایک تو جینز ہیں اور سائنس نے اس کو پروف کیا ہے کہ جو آپ جینیٹیکلی جو ایک خاندان میں مخصوص چل رہا ہے معاملہ وہی آگے کنٹینیو کرتے ہیں۔ جی، مگر سائنس نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ جنیاتی امراض پر قابو پا سکتے ہیں۔ کیسے؟ اس کے لیے مستقل محنت کی ضرورت ہے۔ آپ کو اپنا لائف سٹائل، آپ کو اپنا ڈائٹری لائف سٹائل ٹھیک کرنا پڑے گا، آپ کو سونے جاگنے کی، وہ ایک بات لمبی ہو جائے گی، اسباب ستہ ضروری ہیں، 6 چیزیں ہیں۔ آپ فریش آکسیجن لیتے ہیں، تازہ ہوا لیتے ہیں، آپ جو کھاتے پیتے ہیں، آپ جو ورزش کرتے ہیں، آپ جو سوچتے ہیں، ٹھیک ہے، حرکت سکون بدنی، حرکت سکون نفسانی، آپ جو سوتے اور جاگتے ہیں، اور آپ جو احتباس اور استفراغ کرتے ہیں، جو نکالتے ہیں اور جسم میں روکتے ہیں، یہ 6 کی 6 چیزوں میں اگر اعتدال ہوگا تو پھر ساری چیزیں آپ جنیاتی امراض پر بھی قابو پا لیں گے۔ تو یہ جو آپ کے سوال کا جواب یہ کہ طبی خصوصیات جو ہیں وہ جو والدین سے آگے ٹرانسفر ہونی ہیں، شاید بہت زیادہ فرق نہ پڑے مگر آپ ڈیلے کر سکتے ہیں۔ آپ اس کو جو مرض آپ کے اگر خاندان میں چلی آ رہی ہے، امراض قلب ہے، دل کے، میں اکثر کہتا ہوں کہ وراثت صرف زمین میں نہیں ملتی، بیماریاں بھی لینی پڑتی ہیں۔ تو وہ جو اگر دل کے مریض چلے آ رہے ہیں خاندان میں، ڈائبٹک چلے آ رہے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے یہ پورے خطے کی معاملات ہیں، یہ آپ کی زمین کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں ہیں، اور اس کے پیچھے وہ معاملات ہیں جو صدیوں سے ایک جیسے چلے آ رہے ہیں۔ ہم اس پہ توجہ، اگر اس پہ توجہ کر لیں تو اگلی 1-2 نسلوں کے بعد شاید وہ آپ چینج کر پائیں۔ صحیح، بالکل ٹھیک ہے۔ حکیم صاحبان، وقت کی قلت کے باعث ہمیں پروگرام کو یہاں پر وائنڈ اپ کرنا ہے، لیکن بہت ساری باتیں بھی میرے ذہن میں کل بلا رہی ہیں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ حکیم سعد محمود صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں۔ حکیم محمد احمد سلیمی صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں۔ معزز خواتین و حضرات، آج کے پروگرام میں ہم نے طب کی تاریخ اور اس کے ارتقاء کے بارے میں بات کی، اور ساتھ ساتھ طب کا جو اصول علاج ہے اس پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کرنے کی کوشش کی، لیکن بہت سارا حصہ ابھی یہاں پر باقی ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ان تمام باتوں کو ہم ڈسکس کریں گے۔ پیغام ٹیلی ویژن کے پروگرام پیغام صحت سے اپنے میزبان ندیم الرحمان کو دیجیے اجازت۔ آپ کا اور میرا، ہم سب کا اللہ نگہبان۔ ہے صبح و شام ہر ایک کے نام، اپنا پیغام صحت